یہ بڈگام میں 3 پنچایتیز کی ایک تاریخی گرام سبھا ہوئی تھی، جس میں یاریکھا، چک شیرا اور کرال پتھری 3 پنچایتوں کے لوگ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر شیخ غلام رسول، زاہد پرواز چودھری اور ان کی ساری ٹیم اس علاقے میں گئی، جہاں پہ زمین کا فینسنگ کیا جا رہا تھا۔ بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہنچے تو اپنی گرام سبھا کرنے کے لیے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وومنس کا اچھا پارٹیسپیشن ملے گا آپ کو، کہ جو ہمارا ایک مین فوکس یہی رہتا ہے کہ وومن کو کس طرح سے امپاور کیا جائے، ان کو کس طرح سے بتایا جائے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کو آپ کی اپنی گرام سبھا میں وومنس کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک جھلکی ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں وومنس بھی آئے ہیں، اور یہ 3 پنچایت کا ایک ہسٹوریکل تاریخی گرام سبھا تھا، جس میں ان کے علاقے میں ایک پورے گریزنگ والے علاقے کو بند کر رہے تھے فارسٹ ڈپارٹمنٹ۔ تو یہاں پہ جن کے فارسٹ رائٹس کولیشن کی ٹیم نے پہنچ کے ان لوگوں کو، مثلا ان لوگوں کا جو ڈاکومنٹیشن تھا، جو کمیونٹی فارسٹ رائٹس کا کلیم تھا، وہ کروایا۔ اور یہ اس ٹائم یہ سارے کا سارا منظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرام سبھا کے لیے لوگ جمع ہوئے تھے۔ ریزولوشن پاس ہوگی نا تاکہ وہ 1 منٹ کریو تھی خاموشی۔ الرحمن الرحیم۔ آج موریکھا 24 اکتوبر 2024 کو کرال پتھری، سوزنی پورہ اور یاریکھا چک شیرا کے گرام سبھا نے مشترکہ طور پر یہ ریزولوشن پاس کیا، جس میں متعلقہ جنگلات، یہاں کے ڈوک، یہاں کے پانی، یہاں کے مائنر فارسٹ پروڈیوس کو یہ طے پایا گیا کہ یہ پچھلے 600 سال سے جو یہ پورا علاقہ یہاں سے لے کر پنچ تک ہے، یہ ایک کمیونٹی فارسٹ ہے، اور اس سارے علاقے میں ان گرام سبھا کے بغیر کہیں نرسری نہ لگائی جائے۔ کیا ہم اس ریزولوشن کو پاس کر رہے ہیں؟ بالکل، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے، دونوں ہاتھ پاس کر رہے ہیں؟ ضرور بولیے، پاس کر رہے ہیں؟ تو آج ہم اس گرام سبھا کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ جو اس کا پہلا مرحلہ ہے وہ آپ لوگوں نے طے کیا، اور اس کے بعد سب ڈویژنل کمیٹی اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ لیول کمیٹی میں پورا آپ کے نام ایک نوٹیفیکیشن آرڈر آئے گا، اور اس کے بعد واضح طور اس کا مینجمنٹ، اس کا متوازن استعمال آپ کے ہاتھوں میں رہے گا۔ لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے متوازن، آپ جنگل کے سبز درخت نہیں کاٹ سکتے، آپ جنگلی جانور کا شکار نہیں کر سکتے ہیں، اور طریقے کا، قانون کا، پروسیس کا احترام کرتے ہوئے آج کے بعد آپ ان جنگلات کے اصل مالک ہیں۔ مبارک ہو، وسلام۔ خیر بات، تالیاں زبردست۔ اور یہاں پہ جو آس پاس میں علاقے ہیں، یہاں کے مقامی لوگوں کے جو مشکلات تھے، خاص طور پر جو نرسری کے بارے میں ان کے جو مشکلات یہاں پر ابھر کر آئے، تو آپ نے دوسری میٹنگ آج یہاں پر کی، تو کیا کچھ اپڈیٹ ہے اس میٹنگ کی، اور کیا کچھ ڈپارٹمنٹ کو کرنا چاہے تاکہ جو فارسٹ ڈیولپرز ہیں ان پر مشکلات کا پہاڑ نہ ٹوٹ پڑے؟ دیکھیے، یقیناً جو پہلی میٹنگ تھی وہ ایک اویئرنیس میٹنگ تھی، اور آج جو تھا، آج یہاں گرام سبھا تھی، اور گرام سبھا یہاں جو یہ مشترکہ گرام سبھا 3 گاؤں کی تھی، یہ اس لیے جمع ہوئی تھی تاکہ یہ جو کمیونٹی CFR کمیونٹی فارسٹ رائٹس کلیم جو ہے اس کو پاس کریں، اور وہ یقیناً طور اس مجموعی طور پر، مشترکہ طور پر با اتفاق رائے پاس کیا گیا۔ اور اس کے بعد ویسے بھی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو اس قانون کے روح سے جب تک
رائٹس یہاں کے لوگوں کے سیٹل نہ ہوتے وہ کوئی مداخلت ان زمینوں پہ نہیں کر سکتے. لیکن آج یہ واضح پیغام یہاں کے گرام سبھا نے ان کو دیا ہے, جو کہ فیسلٹیٹ کیا ہے J&K فارسٹ رائٹس کولیشن, جس کے زاہد صاحب کنوینئر ہے اور میں بھی اس کا ممبر ہوں, اعجاز صاحب بھی اس کے ممبر ہیں. تو آج واضح طور جو اس اشتراک سے یہ ریزولوشن پاس ہوا ہے, آج کے بعد تب تک جب تک یہ ڈسٹرکٹ لیول کمیٹی میں پاس نہ ہو یا ریجیکٹ نہ ہو, تب تک ان جنگلات کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں کی جا سکتی. اور زاہد صاحب دیکھ رہے ہیں ہم کہ جو فارسٹ رائٹس ایکٹ کی انفارمیشن ہے, اویئرنیس ہے آپ کی جانب سے مسلسل جا رہی ہیں لوگوں تک, تو کیا کچھ رجحان لوگوں کا اب فارسٹ رائٹس ایکٹ کی طرف ہے, اور جو فارسٹ ڈیولپرز ہے کیا ان کو زمینی سطح پر فارسٹ رائٹس ایکٹ کے تحت جو ان کو چیزیں ملنی چاہیے تھی وہ مل رہی ہیں؟ دیکھیے, میں آپ کا بہت مشکور ہوں. آج بڈگام کے لیے یہ جو 3 پنچایتیں تھیں, چاکشیرا, یاری کھا اور کرال پتھری, ان کے لیے آج کا دن جو ہے وہ ایک تاریخی دن مانا جاتا ہے. اور ان سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے گھروں سے نکل کے اس ریزولوشن کو پاس کیا ہے, جو کمیونٹی فارسٹ رائٹس کا ریزولوشن ہے. اس میں یہ مینشن ہے کہ ان کے علاقے میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ کہیں نرسری نہیں لگا سکتے, کہیں فینسنگ نہیں لگا سکتے, اور کہیں پہ پلانٹیشن نہیں کر سکتے, جب تک اس ریزولوشن کے تحت ہی ایک دوبارہ ریزولوشن پاس کیا جائے گا. گاؤں کے ولیجز الوگ کریں گے, اس کے بعد فارسٹ ڈپارٹمنٹ کسی قسم کا کوئی پروجیکٹ بھی جو ہے علاقے میں لانچ کر سکتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جو ہم نے اویئرنیس کی لوگوں میں, جو کنٹینیو پچھلے 15-18 سالوں سے ہم اس فارسٹ رائٹ ایکٹ کی امپلیمنٹیشن کی وکالت کر رہے ہیں ڈاکٹر شیخ صاحب کی سربراہی میں, تو مجھے لگتا ہے اب وہ گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. اور ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ جموں کشمیر میں اب جو عوامی گورنمنٹ ہے وہ بھی بن چکی ہے, اور ہم اس سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ہم سب نے 370 کے نام پہ مینڈیٹ دیا ہے, اور جو فارسٹ رائٹ ایکٹ ہے جس کے تحت ہمیں زمینوں کے حق ملنے چاہیے, ان لوگوں کو حق ملنے چاہیے جو مال مویشی کا کام کرتے ہیں, ان سب کے لیے فارسٹ رائٹ ایکٹ 370 کا درجہ رکھتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اس کے رائٹس ملے اور ایکٹ کی جو ہے وہ قدر کی جائے, احترام کیا جائے, پارلیمنٹ ہاؤس کے پاس کیے ہوئے قانون کی کہیں وائلیشن نہ ہو. تھینک یو, السلام علیکم.